بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساری دنیا میں ایک شور ہے کہ دنیا بہت ترقی پہ ہے۔ دنیا ہے نا، ہر جگہ شور۔ ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی، جو سوچ نہیں سکتے تھے، کبھی تصور میں نہیں تھا، وہ سب ہو رہا ہے نا، اور کیسی کیسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزوں کی ترقی کو ہم انسانوں کی ترقی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ چیز ترقی پر ہے یا انسان ترقی پر ہے؟ انسان کہتے کس کو ہیں؟ انسان کس سے بنا ہوا ہے؟ کس سے بنا ہے صاحب؟ انس سے۔ کس سے؟ انس سے۔ انسان لفظ جو ہے وہ انس سے بنا ہے، انس۔ اور انس کا مطلب ہے محبت، یعنی انسان آپس میں محبت کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر محبت کریں گے تو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، اور اگر لڑائی جھگڑے کریں گے تو مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پنکھا کس لیے لگایا گیا اوپر؟ ہوا کے لیے، اور ہوا نہ دے تو، اگر ہوا نہ دے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ آپ نے سوئچ آن کیا لیکن پنکھے سے ہوا نہیں آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ کون آئے گا؟ اب جتنے گھر میں تھے اب ان سے کام نہیں چلنے والا، ایک اور بلاؤ باہر سے، اور ایسا بلاؤ جو اس کو ٹھیک کر دے۔ کیا ہے؟ ایسا بلاؤ جو اس کو بولو ٹھیک کر دے۔ کیوں ٹھیک کر دے؟ کہ اس کے ذمے جو کام تھا اس نے چھوڑ دیا اور یہ خراب ہو گیا۔ اس کے ذمے کیا کام تھا؟ پیارے بنو پیار بانٹو۔ کیا کام تھا؟ اللہ کے پیارے بنو اور پیار بانٹو۔ تمام انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ اللہ کے پیارے تھے اور پیار بانٹا تھا، اور آخری میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اتنا پیار بانٹا کہ اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا، پیار کرنے والوں کو بھی دیا، اور ستانے والوں کو بھی پیار دے دیا۔ دیا کتنا؟ کہ جتنے تمہارے پاس نفرت اور غصہ اور عداوت ہے، ہم سب پر اپنا پیار غالب کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہوا پیار غالب ہوا؟ پیار غالب ہوا۔ کیسے کیسے واقعات ہیں آپ جانتے ہیں، تاریخ میں ہے سب۔ تو ہم کو بنایا گیا تھا اس لیے کہ ہم اللہ کے پیارے بنیں اور پیار بانٹیں، تب ہم سمجھیں گے کہ انسان ترقی پر ہے۔ ابھی تو مٹیریل کی ترقی ہے، جتنے را مٹیریلز ہیں دنیا میں، الگ الگ چیزیں جتنی ہیں، اس کو اپنی اپنی فیلڈ کے لوگ جمع کر رہے ہیں اور اس سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ تو یہ تو چیزیں ترقی پر ہے نا، انسان کہاں ترقی پر ہے؟ کہ انسان پہلے جنگل میں ڈرتا تھا، اب شہر میں ڈرتا ہے۔ انسان پہلے کہاں ڈرتا تھا؟ جنگل میں۔ اب کہاں ڈرتا ہے؟ شہر۔ اچھا شہر تو چھوڑو، اپنے گھر میں ڈر لگا رہتا ہے۔ نہیں، یا تو بیوی شوہر سے ڈرتی ہے یا شوہر بیوی سے ڈرتا ہے۔ دیکھ لو گھر کی حالت کیا ہے۔ ایک شوہر نے کہا پانی گرم کرو، انہوں نے کہا کیا کہا؟ پانی گرم کرو۔ نہیں گرم کرو؟ ارے کہا نا پانی گرم کرو ورنہ ٹھنڈے سے نہا لوں گا۔ تو ایسے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ دیکھو ایک صاحب کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں خود کا تجربہ ہے کسی اور کا، مگر کچھ خبر ان کو ہے کہ ہیں۔ یہ مت سوچو ایسے ہیں، ہم کیسے ہیں۔ ہماری بیوی ہم سے گھر میں ڈر کر رہتی ہے، ہمارے بچے ہم سے ڈر کر رہتے ہیں، یا ہم سے پیار کرتے ہیں اور بے خوف رہتے ہیں کہ ان سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انسان تو ہے جس کا پڑوسی بھی کہہ دے میرے پڑوسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، محلے کا ہر فرد کہہ دے کہ اس آدمی سے جا رہا ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہے۔ انسان کی ترقی نہیں ہو رہی، انسان تو تنزلی پہ جا رہا ہے۔ روز کی خبروں میں کیا ملتا ہے؟ اتنے انسان نے توبہ کر لیا اور اچھے انسان بن گئے۔ کسی دن آپ کے نیوز میں مل رہا ہے؟ بلکہ جنہوں نے غلط کیا
ان کا اکرام بڑھایا جا رہا ہے۔ ارے دنیا کی خبر رکھتے ہوں تو یہ سمجھ جائیں گے نا آپ، یہ میرے گھر کی خبر نہیں ہے، یہ تو اخبار میں چھپنے والی خبر ہے۔ یعنی جس نے اچھا کام کیا اس کی قیمت نہیں، اور جو خراب کام کرے اس کی قیمت ہے۔ تو یہ انسان کا کام تو نہیں تھا نا، تو انسان کہاں ترقی پر ہے؟ انسان کہاں ترقی پر ہے؟ اور جسے ترقی کہتے ہیں وہ اور پیچھے ڈھکیل دینے کے لیے ہے، یہ تنزلی ہے، تنزلی گراوٹ ہے۔ گراوٹ آج کتنی گراوٹ ہوئی، کل کے شیئر بازار میں کتنی گراوٹ ہوئی، عجیب دھندا چلا ہے، اللہ بچائے۔ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں، بس اللہ اس سے بہت دور رکھے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ۔ اہل نظر جانتے ہیں، اہل دل جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، اہل تقوی جانتے ہیں، اہل فہم و فراست جانتے ہیں۔ یہ کل کے بچے کیا جانیں گے؟ ان کو کیا پتا؟ ان کو تو سامنے دکھ رہا ہے پیپر پہ۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے، مال اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، پیپر خبر آ گئی اتنا بڑھ گیا اور بہت خوش ہو گئے، آج اتنا گھٹ گیا بہت رنجیت۔ اگر اپنا پیسہ اپنے ہاتھ میں ہو تو گھٹا بڑا تو خوشی کی بات ہے۔ دوسرے کے پاس ہی رہتا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ میں نہیں جانتا، کچھ ایسے ہی بول رہا ہوں۔ کہاں رہتا ہے؟ دوسروں کے پاس۔ وہ کہتا تیرا بڑھ گیا تو بہت خوش ہو گئے، کہ تیرا گھٹ گیا تو بہت غمگین ہو گئے۔ کہ بڑھے گا کیسے؟ بولے بڑے لوگ جو بیٹھے وہ فیصلہ کر دیں گے آج بڑھ گیا تو بڑھ جائے گا، پھر وہ کہیں گے آج گرا دینا ہے تو گر گیا۔ اس کو بھی لوگ دھندا سمجھتے ہیں۔ ارے یہ ایک بہت بڑا پھندا ہے، نکلو اس میں سے، دعا مانگو اللہ سے۔ کہ ایک دیوانہ کہتا ہے، کوئی ملے گا نہیں جلدی کہنے والا، ایک دیوانہ کہتا ہے اللہ مجھے سمجھ دیجئے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حلال غذا جائے گی اور مستقل حرام جو ہوتا اس سے توبہ ہوگی تو عقل کھلے گی، ورنہ نفع کی چیز کو نقصان، نقصان کی چیز کو نفع سمجھو گے۔ تو اچھا انسان کون ہے؟ جس کے اندر انسانیت ہو اور اس سے کوئی ڈرتا نہ ہو، اس سے کوئی ڈرتا نہ ہو، اس سے ہر ایک کہہ دیتا ہو اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ ایک ہے ڈرا کر غالب ہونا، ایک ہے پیار سے جیت کر غالب ہونا۔ اس میں کچھ لوگ مقرر بھی بیٹھے ہیں، تقریر سننے میں کئی کیفیتیں بنتی ہیں، اس میں ایک کیفیت یہ ہے کہ مقرر اپنی تقریر جوڑتا ہے، دوسری یہ ہے کہ اعتراض والا اعتراض لاتا ہے۔ ایک بیان میں ساری تفصیل نہیں آ سکتی، جب تفصیل ہوگی تو جو اعتراض والے ان کو بھی جواب مل جائے گا، لیکن ایک بیان میں کتنی باتیں کی جائیں گی؟ ایک تو مختصر سا بیان، بیٹھو 2-4 گھنٹہ بیان کروں تو پھر تم وہ ایک ایک اعتراض کرتے جاؤ، اس کا جواب انشاءاللہ دیتا جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے پیار دے کر جیتا ہے، پیار دے کر جیتا ہے۔ اور جب کسی نے دین کو نقصان پہنچایا تو اس وقت، اس لیے قرآن پاک کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، قرآن پہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جیسے جیسے حالات ہوئے ویسی ویسی آیتیں آئی ہیں، اس وقت کی گائیڈنس ہے اس کے اندر۔ اس وقت تم یہ کرو، اب اس میں سے کوئی ایک ٹکڑا لے لے اور کہے اس میں یہ لکھا ہے، ارے اس میں یہ لکھا ہے لیکن کب لکھا گیا تھا، کیا حالات تھے، کس وقت یہ نازل ہوئی تھی، وہ تو احکام ہے کہ کس حال میں تم کو کیا کرنا ہے۔ خلاصہ میری زبان میں قرآن کیا ہے؟ کس حال میں تمہیں کیا کرنا ہے جس سے تم ایک اچھے انسان اللہ کے نزدیک بن جاؤ گے، پھر اللہ تمہیں قبول کر لے گا اور تم سے خوش ہو جائے گا، اور تم ہی غالب ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ کیا ہے؟ تم ہی غالب ہوگے۔ اور مومن نہ ڈرتا ہے نہ ڈراتا ہے، نہ ڈرتا ہے، ڈرتا بھی نہیں، مومن تو بے خوف ہوتا ہے۔ صحابہ کی پوری جماعت بیٹھی ہے، تھوڑے سے ہیں، چند آدمی ہے، 2 آدمی ہے، وہ تو پتہ نہیں مجھے، لیکن کسی نے آ کر نقل کر دیا بہت بڑا ایک جتھا تمہارے لیے آ رہا ہے، تمہارا کام ہی تمام کر دے گا۔ کہا اللہ پر ہمارا یقین اور بڑھ گیا، کیوں یہ یقین پیدا کیا تھا تو جرأت آئی تھی، یہ یقین مردہ ہو گیا تو جرأت ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پہ جو وعدہ کیا ہے، اگر وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا رہے تو ہمیں کامل انسان بن جائیں گے، ویسے عمل کرنے لگے، لیکن ہم انسان ہی نہیں بننے کو تیار ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے مسلمان بھی بننے کو تیار نہیں، اللہ مجھے معاف کرے کہنے کو بھی ڈر لگتا ہے۔ مسلمان میں مان لگا ہے کہ نہیں؟ مسلم مان، کس نا؟ مسلم
مسلم کا مطلب مسلم مان، پورا پورا مان. اور قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں نہیں چلتا. ابھی ایک لڑکے سے کہا شادی کر لے، تو اس نے کہا میرے ایک بھائی کی شادی میں ایک مکان بیچ کر اماں نے شادی کیا. تو ہم نے کہا مکان کا کیا کیا؟ تو بولے 25 ہزار کے جوڑے سلانے پڑتے ہیں شادی میں. کتنے؟ 25,000. لوگ مکان خریدتے ہیں شادی کرنے کے لیے، تیری ماں مکان بیچتی ہے شادی کے لیے؟ کہاں گئی عقل؟ نہیں، ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. کہا سادگی سے کر لو. کہا نہیں، سادگی سے کریں گے تو ناک کٹ جائے گی. ارے میاں ناک ہے ہی نہیں، ناک تو پہلے ہی کٹ چکی ہے. ناک کہاں ہے؟ اور تو کٹ گئی، شریعت سے ہٹے ناک کٹی. کیوں؟ فیصلہ اوپر ہو گیا، ناک کٹ گئی. یہاں ناک نہیں کٹتی. بہت دفعہ سنایا ہے کہ میری بڑی بیٹی کی بات راستہ چلتے چلتے پکی ہوئی تھی. کیسے ہوئی تھی؟ ایک صاحب نے پیغام بھیجا، میں نے کہا چلو استخارہ کر لیں گے. راستہ نماز پڑھ کے ہم لوگ نکل کے جا رہے تھے، چلتے چلتے بات ہو گئی، استخارہ ہو گیا، ملاقات ہوئی. روزی ہوتی تھی، ہفتے 10 دن کے بعد میں نے کہہ دیا بھائی میرے جی میں آتا ہے کہ نکاح تمہارے بیٹے کے ساتھ کر دوں. کہا اچھا ٹھیک ہے. طے ہو گئی. نہیں، ہمارے یہاں تو لڑکی دیکھنے کے لیے سب لوگ جائیں گے. کون جائے گا؟ سب جائیں گے. اور پھر کہتا ہوں جانے والوں میں سب سے نزدیک کے رشتہ دار کون ہیں؟ خالہ اور پھوپھی اور ممانی اور چچی. سب سے نزدیکی رشتہ دار کون ہے؟ اور سب نے اپنی اپنی لڑکی کے لیے رشتہ بھیجا تھا. اس لڑکے کے لیے سب نے بھیجا تھا، اور اس کے ساتھ ہوئی نہیں. اب یہ دیکھنے جائیں گی تو ہونے دیں گی؟ ارے بولو. نہیں بولے نا، ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. 20 کی ہوئی، 22 کی ہوئی، 25 کی ہوئی، 30 کی ہوئی، اور نہ جانے کتنے دیکھ دیکھ کر گئے. بچی ڈپریشن میں چلی گئی. میں تو اس لائق ہوئی نہیں. میں نکاح کر ابھی فون آیا تھا پچھلے 10 دن پہلے، میری بچی ہزیان بک رہی ہے اور ایک دم پاگل ہو گئی، اور جمعہ کا دن ہے، میں کیا کروں؟ تو ہم نے کہا کیا بک رہی ہے؟ اس کا ٹون کچھ بدلا ہے، مرد جیسا ہے، عورت جیسا ہے، آواز بدلی ہے، اسٹائل بدلا ہے. کیوں میں عامل ہوں نا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کیا ہے. اس کے اوپر مؤنث ہے کہ مذکر ہے، کہ اس کا کوئی ناٹک ہے. ہاں، ہمارے گاؤں کی بات ہے، ایک بھابھی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پہ جنات آ جاتا تو ہوش میں نہیں رہتی. جس دن کام زیادہ رہتا ہے، مہمان ہو تو اس کو جنات آ جاتا ہے، تو وہ اتنا چیختی چلاتی ہے، تو لیٹ جاتی ہے اور شور مچاتی ہے. ہاں، تو دیور بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا اس کا راز فاش کرنا چاہیے. تو ایک دن ایسی ناٹک کر رہی تھی، تو دیور نے کہا اماں وہ بھابھی کے کمربند میں، کمربند سمجھتے ہیں ناڑا، سلوار پہنتے اس میں ناڑا بولتے ہیں نا یہاں والے. ہاں، یہاں تو ناڑا، اکھاڑا، خدا جانے کیا کیا نام رہتا ہے. سیدھا نام ہے، کمر کو باندھتے تو کمربند ہے وہ. تو کہا اماں دیکھو اس کے کمربند میں اس کے بکس کی چابی ہے، بھیا نے کہا ہے ذرا چابی لے کے کھول کے فلاں سامان لاؤ. جیسے کان میں آواز آئی دھیرے دھیرے، کہاں ہوں میں، کہاں ہوں. ہاں، تو ہم نے کہا ذرا بتائیے آپ کہ اس کا ٹون کیسا ہے. تو انہوں نے بتایا ٹون ہے ایسا ہے. تو میں نے کہا اس پہ کچھ ہے نہیں، اس پہ کچھ بھی نہیں، نہ جن ہے نہ جنات، نہ سحر ہے نہ جادو ہے. پھر کیا ہے؟ میں نے کہا لڑکی دیکھنے کے لیے آپ کے پاس کتنی دفعہ لوگ آئے؟ وہ کہا تو بہت دفعہ آئے. میں نے کہا ابھی تک کسی نے پسند نہیں کیا؟ کہا نہیں. میں نے کہا ڈپریشن ہے. اس کو افسوس اور غم نے اس کے اندر کی تری کو ختم کر دیا، خشکی چڑھ گئی دماغ پر. اس کے سر پہ کدو کا تیل لا کے رکھو، 4 مغز کھلاؤ، بالائی کھلاؤ. اور آج کل بالائی میں تو کہتے ہیں کوئی بھلائی نہیں ہے، تاکہ جلدی جلدی گھٹنے سوکھ جائیں تاکہ دوا جلدی چالو ہو جائے. کہ ملائی مت کھانا. بالائی کا مطلب یہاں بالائی نہیں بولتے، یہاں ملائی بولتے ہیں، ہمارے یہاں بالائی بولتے ہیں. کبھی کبھی کہا جاتا ہے کون سے فلور پہ رہتے ہیں، تو کہتے ہیں بالائی منزل پہ رہتے ہیں، یعنی اوپر والی پر. دودھ کو اوپر جو آتی ہے وہ بالائی کہی جاتی ہے. خیر اس میں بھلائی ہے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھلائی نہیں ہے. اس کو کھاؤ گے تو کولیسٹرول بڑھے گا. کیا ہے؟ کولیسٹرول. پہلے بولنا ہی اتنا مشکل. بول دیں گے چربی چڑھے گی.
چربی بڑھ جائے گی تو ڈاکٹر کی لینگویج میں پھر چربی بولیں گے تو سب سمجھ جائیں گے، ارے بھائی تھوڑی چربی تو چڑھنی چاہیے، بہت چربی چڑھ گئی تیرے کو کیا ہے؟ ہاں چڑھ گئی تبھی تو اکڑ رہا ہوں، مطلب کولیسٹرول بڑھے گا تھوڑا اکڑ آئے گی تمہارے پاس، بھائی چربی ہونی چاہیے، تم بزدل کیوں بن گئے؟ چربی کھاؤ تو چربی چڑھے گی، چربی چڑھے گی تو چربی اتارو گے بھی کسی کی۔ تو ہم نے کہا یہ مت کرو، صدقہ کر دو۔ اور اب جو دیکھنے آئے، اب لڑکی کیسے دکھاؤ گے؟ ابھی بات تو کہاں تھی، یہ بیوی اور عورتیں آئی نا۔ میں نے کسی مقرر کی زبان سے سنا تھا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اس میں 3 دانے تھے۔ کتنے؟ یہ مقرر سے سنا ہے، انہوں نے کہا تاریخ میں لکھا ہے، بیان میں کہا ہے 3 دانے تھے، اور سب پوری جنت تمہاری، وہاں مت جانا۔ اب یہی ہماری فطرت ہے، جب ابا منع کرتے بیٹا فلاں کے ساتھ مت رہنا، تب اسی کے ساتھ رہے گا بچہ۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ نکل جاؤ رسم و رواج سے، جب مسلمان بنیں گے تو دیکھو پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے پوری مانو، اور جہاں بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، وہاں توبہ کرو۔ اور توبہ بھی کیسی؟ آدم علیہ السلام کتنے سال روئے تھے؟ 300 سال۔ کتنے سال روئے تھے؟ ہو سکتا ہے مورخین کچھ اور بھی لکھاؤ، میں نے تو سنا ہے 300 سال روئے تھے۔ اور پھر جب معاف کرنا ہوا تو اللہ نے ایک دعا سکھایا کہ ایسے معافی مانگو۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی آفیسر نے کہا کہ لاؤ میں تم کو لکھ کے دیتا ہوں، تم اس طرح کی اپلیکیشن بنا کے لے کر آؤ۔ تو اپلیکیشن رد ہوگی یا قبول ہو جائے گی؟ تو دعا کس نے سکھایا؟ کہ یہ اس طرح سے مجھ سے مانگو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم معاف کر دوں گا۔ کتنے سال روئے تھے؟ 300 سال۔ قربان جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نچھاور ہو، اور موقع آئے تو اللہ کر کے دکھانے والا بنائے، زبانی بات بول سے حفاظت فرمائے کہ ایک دفعہ مانگ لو تو مغفرت ہو جائے گی۔ جی سے آدم علیہ السلام 300 سال رو کر مانگا ہے انہوں نے، تو مغفرت ہوئی، اور مغفرت ہوئی تو نبوت کا تاج پہنا دیا اللہ نے۔ اور اگر آپ علیہ السلام کا امتی ایک دفعہ جی سے کہہ دے ربنا ظلمنا انفسنا، آگے اور جو کچھ لکھا ہوا ہے، تو اسی وقت مغفرت اور ولایت کا تاج۔ کیا چیز؟ مغفرت کریں گے تو ولایت کا تاج پہنا دیں گے نا۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، ڈھٹائی سے کرتے ہیں، غلطیوں کی دعوتیں دے رہے ہیں، ہم غلط کرنے جا رہے ہیں، تم آؤ، کہاں سے عزت ملے گی؟ کہاں رہے انسان؟ شریعت انسان بناتی ہے، شریعت انسان کامل بناتی ہے، اللہ کو پسند آ جائے وہ انسان بناتی ہے شریعت۔ اور شریعت سے ہٹیں گے تو جو درندگی چل رہی ہے اس سے بھی برا حال ہوگا۔ ہماری ترقی شریعت میں ہے، ہماری ترقی رسموں میں نہیں ہے۔ اس لیے لڑکی دکھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے پروگرام نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک کے گھر میں لڑکی ہے اور لڑکا ہے، آخر کیا ہو گیا؟ تو 4 کو لے کے جائیں گے، 5 کو، جس کی لڑکی کے لیے رشتہ، اب ایک آئے گا لگنے دے گی، وہ بعد میں بولے گی، کوئی بھابھی کہے گی، کوئی بہن کہے گی، کوئی کچھ اور کہے گی، کوئی آپا باجی کہے گی، جس کی لڑکی اس کو کہہ دے گی۔ سب ٹھیک ہے، مگر مجھے ذرا سا بس ہو گیا، اسے بس ہو گیا نا، سب ختم ہو گیا۔ اب ہم کیوں کسی کی غیبت کرے بہن؟ اچھا بھی نہیں لگتا نا۔ لو اور کیسی غیبت چاہیے؟ یہ ہونے نہیں دیں گے، کبھی ایک بھی نہیں ہونے دیں گے، ہر جگہ جائیں گی۔ اس لیے نہ لڑکی کو بتاؤ کہ کوئی دیکھنے آنے والا، نہ لڑکی کی ماں کو بتاؤ، نہ گھر میں کسی کو بتاؤ۔ 1 سے 2 کے کان میں جائے گی، بات لیک ہو جائے گی۔ تم جانو اور تمہارے وہ جو ہونے والے سمدھی ہیں ان کو بولو کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اگر بیٹی آئے گی گھر میں دیکھنے کے لیے، یا تمہاری بہو 2-3 عورتوں سے زیادہ آنے کی نہیں، جس کے ساتھ رہنا اسی کو دیکھنا چاہیے۔ نہیں بتاؤ کس کے ساتھ رہتی ہے؟ خالہ، اماں، نانی سب کے ساتھ رہتی ہے، خالی ساس اماں کے ساتھ رہتی ہے، تو کس کو دیکھنا چاہیے؟ اور ساس اماں کا چشمہ اگر 3.5 نمبر کا پرانا ہو گیا تو نیا لا کے دو، بہو دیکھنے جا رہی ہے، سلیکشن ہو جائے گی، اس کے ساتھ رہنا ہے۔ نند ہے اس کے ساتھ رہنا ہے، ایک بھابھی اس کے ساتھ رہنا ہے، بس چلے گئے 3۔ گھر میں مت بتاؤ کہ دیکھنے آئی، ارے وہ میرے دوست وہاں آ رہے تھے تو باہر بیٹھا لیتا ہوں میں، وہ ہیں 4 آدمی ہیں، ایک تو ہے میرے ساتھ باہر بیٹھیں گے، ایک چائے باہر بھیج دو اور ذرا ان کی خاطر بات کر لو۔ اور ان کو بھی سمجھانا، بولنا نہیں کہ دیکھنے آئے ہیں، گھور کے دیکھ لینا، مگر بولنا مت، تمہارے لیے جائز ہے۔ اصلی مال دکھائے گی یا نقلی دکھائے گی؟
ایک دم اصلی. وہ تو جب لڑکی کو پتا ہی نہیں، تو ابا کے دوست ہیں، ان کی فیملی ہے، تو آگے بیٹھے گی، ماں بولے گی ذرا چائے بنا کے لا بیٹا، وہ چائے بنائے گی، لائے گی، رکھے گی، سرو کرے گی، بیٹھے گی، بات کرے گی. ہاں، اور خالہ کیسی؟ کہاں رہتے آپ لوگ؟ اندھیری میں. اللہ، اجالے میں نہیں رہتے آپ؟ وہ تو سب بول سکتی ہے نا اس وقت. اس کو تھوڑی معلوم کہ میں ان کی بہو بن. اچھا جب پتہ چل کے آئی تو کیسے رہے گی؟ پہلے بنے گی، سمجھے گی کہ نہیں؟ بتاؤ. تو نقلی مال ہوا، پالش کیا ہوا نقلی مال. اور پھر بولے گی، بولو بیٹا کچھ بات تو کرو. اب چپ. اب اس کی عمر کی اس کی نند ہے، بولو نا کچھ تو بولو. کیا پڑھی ہو تم؟ کہاں پڑھی؟ کون سے کالج میں گئی تھی؟ اب چپ. کیا ہو گیا ہم کو؟ ایک ہی کے ساتھ رشتہ ہوئے گا نا. نہیں ہوا تو بھی اس کو پتہ نہیں، ہو جائے گا تو پتہ ہی چل جائے گا. اور یہاں ایک سادگی سے شادی ہوئی، کئی ایک یہاں تو سادگی والی ہی ہوتی ہے. یہاں تو لائٹ بھی زیادہ جلانے دیتے نہیں. کیا اس میں لوگ داماد ڈھونڈنے آتے ہیں کہ اللہ کو ڈھونڈنے آتے ہیں؟ تو اللہ تو خود ہی نور ہے، اتنے لائٹ کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ دل میں اندھیرا لے کے مت آ، نور مل جائے گا. تو بیٹا ہے اور نانا کہتا زندگی بھر، مجھے بولنے لگا جب سے نانا ہی بولتا ہے، نانا نانا نانا. اور مقدس لڑکی بھی نانا ہی بولتی ہے. ہم نے کہا بیان میں کہ لڑکا بھی نانا کہتا رہا اور لڑکی بھی نانا کہتی رہی. آج ان دونوں کی ہاں ہاں کرا دیا ہم نے. پوری برادری متاثر ہو گئی. کیوں بھائی؟ دیکھو، ہنسو، بولو، ہنسی مذاق جائز طریقے پہ کر رہو، خوش رہو، منہ گرا کے مت جاؤ جیسے لگتا ہے 2 جوتا لگا کے بھیجا ہے. گلی سے نکلو تو وظیفے چھوڑ دو. جاننے والے گزرنے والے کوئی بھی مسلمان بھائی گزر رہے ہیں، انجانے بھی گزر، السلام علیکم بھائی خیریت؟ آپ ہماری گلی میں نئے نظر آ رہے ہیں، کہیں سے آئے ہیں کیا آپ؟ کتنا اچھا لگے گا. ہاں فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں صاحب کا مکان. ہاں وہ دیکھیے اس بلڈنگ میں چلے جائیے. اب جائے گا تو کہے گا ایک صاحب ایسے حلیہ کے ملے تھے، بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تھے. ہم صوفی لوگ ہیں، ہمیں وظیفہ پورا کرنا ہے اپنی گلی کے راستے میں اور سڑک پر. وہاں تو وظیفہ پورا کیجئے جہاں مسکراہٹ کے ساتھ جینا ہے، لوگوں کے استقبال کے ساتھ جینا ہے. ہم بگڑے 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 اتنے بگڑ گئے کہ دنیا میں فساد ہو گئے. سب سیکھنا پڑے گا. ایک چیز نہیں سیکھنا پڑے گا، سب سیکھنا پڑے گا. آسان طریقہ کیا ہے؟ صبح سو کر اٹھے، کیا کام میرے نبی علیہ السلام نے کیسے کیا، ہم جو کر رہے ہیں اس کی سنت کیا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس کی دعا کیا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے. اور نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا. کیسے پڑھنا؟ اہتمام کا مطلب دوڑے بھاگے آئے. ارے بھائی دوڑ کے بھاگ کر آ کے سوئچ چالو کرے گا تو پنکھا چالو ہوئے گا. یہ دل تو جہاں الجھا ہے وہاں الجھا نا، آرام سے آؤ نا. اس لیے دوڑ کر آنے کو منع کیا گیا ہے. دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی تو تم نماز کی نیت باندھے ہو تو اللہ کو کہاں یاد کرو گے؟ تم تو ہو گیا یار آج فرید تکبیر اولا چھوٹ گئی. ہاں تکبیر اولا چھوٹ گئی. ارے تو تکبیر اولا کہتا ہوں تو پہلے آیا ہوتا. اور چھوٹ گئی تو کسی ناجائز کام میں تھا کیا؟ جائز کام کر رہا تھا. تھوڑی سی دیر ہو گئی، کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی کیا ہوا؟ نہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ میری تکبیر آج گئی، میری ایک رکعت گئی. اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر، خاص طور سے شکیل کے حال پر. کوئی کل ہماری سیدھی نہیں ہے، اسی لیے بے کلی ہے. اور کلیوں کو دیکھنا چھوڑ دو. اور کیا ہے کلیوں کو دیکھو، ہم نے نام نہیں لیا، سب سمجھ گئے. کتنے سمجھدار بیٹھے ہیں. کیا جو شکیل تیرے کو اتنی دیر بولنے کی؟ یہ تو اشارہ کر کے چلا گیا ہوتا. ایک دفعہ بھی ہم نے کوئی ذکر نہیں کیا کلیوں کو دیکھنا چھوڑ دو. ارے بھائی گارڈن میں جاؤ، کلیاں توڑ بھی لو، اجازت ہے تو. ہم تو وہ کہہ رہے ہیں تم کلی کہاں چلے گئے؟ تمہاری گلی والی کلی ارے بے کلی بڑھا دے گی. گلی کی کلی بے کلی بڑھا دے گی اور گھر کی لذت بازار میں چلی جائے گی. یہ سب سیکھنے کی چیز ہے. آنکھ کا استعمال کہاں کریں، کتنا کریں، زبان کا استعمال کیسے کریں، اماں ابا کے ساتھ کیسے رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہیں. جب سب سیکھ لیں گے تو ایک اچھے انسان بن جائیں گے. پھر جب اچھے انسان بنیں گے تو پھر محبت بانٹیں گے، محبت پھیلے گی. ہم تو بگڑ گئے اس لیے نفرت پھیل رہی ہے. اور اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لو، اپنے بچوں کو دوست بنا لو، ورنہ دوست کو غیروں کو دوست بنائیں گے اور موبائل کو دوست بنائیں گے. پھر روتے رہ جاؤ گے. اور کچھ سمجھ میں نہ آیا کرے تو اللہ سے مانگتے رہو کہ میرے اللہ مجھے نہیں معلوم یہ کام کیسے کرنا ہے، آپ بتا دیجئے کیسے کرنا ہے. سنیں گے، کیوں نہیں سنیں گے. اور توبہ کی عادت بنائی جائے، توبہ بار بار کیا جائے. ہم کو 300 سال توبہ نہیں کرنا ہے. ہم نے کچھ بھی کر لیا اور اللہ سے معافی مانگ لیا کہ اللہ معاف کر دیتا ہے.
جب گناہ کے بعد توبہ مانگی گئی تو توبہ قبول ہو گئی، تو توبہ کے بعد جو کچھ مانگیں گے سب قبول ہو جائے گا۔ ارے بھائی گناہ کے بعد توبہ مانگا تو توبہ قبول ہو گئی، اب توبہ کے بعد جو مانگو گے تو اور زیادہ قبول ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔